بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا تو میں گھوم کر دوسری طرف آ گیا جہاں دیوار تھی۔ وہ دیوار بہت لمبی تھی مگر میں اس کام میں ماہر تھا۔ میرے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے جن کو میں نے باہر انتظار کرنے کا کہا تھا کہ گھر کے اندر صرف میں جاؤں گا۔ میں جلدی جلدی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر والا بھی دروازہ بند تھا۔ میں گھر کی کھڑکی کی طرف آیا اور وہاں سے دبے پاؤں اس گھر میں داخل ہوا۔ آس پاس دیکھا، پھر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک الماری میں سونے کی چیز پڑی تھی۔ میری آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اسے اٹھا کر میں اور کمرے چیک کرنے لگا جہاں سے مجھے کچھ پیسے اور کام کی ایک دو اور چیزیں ملی تھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں 3 کمرے تھے اور 2 لوگ رہتے تھے جو میاں بیوی تھے۔ میں اور میرے ساتھی کئی دن سے اس گھر پر چوری کی نیت سے نظر رکھے ہوئے تھے اور آج موقع ملا تھا ہمیں، کیونکہ وہ میاں بیوی کہیں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ ہم نے موقع غنیمت جان کر آج ہی چوری کا ارادہ کیا تھا۔ میں یہاں سے چوری کر کے جیسے گھر میں آیا ویسے ہی جانے لگا، مگر گھر کا داخلی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ میں گھبرا گیا۔ انہوں نے گھر کی لائٹ آن کی۔ میں فوراً کھڑکی سے نکل گیا۔ کھڑکی میں رکھا پھولوں کا گملہ گر کر ٹوٹ گیا جس کی آواز ان لوگوں نے سن لی تھی۔ شاید چور چور، مجھے اپنے پیچھے ایک نسوانی آواز آئی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھاگنے کا اشارہ کیا، پھر ہم ساتھ میں وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب میں نے کسی آدمی کو ہمارے پیچھے بھاگ کر آتے دیکھا تو تیز سپیڈ سے بھاگتا ہوا اس سے آگے نکل گیا۔ مجھے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ جب مجھے سامنے ہی قبرستان نظر آیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میرے ساتھی بھی دوسری سمت بھاگ گئے تھے۔ میں بھی اس قبرستان کے اندر چھپنے کے بہانے سے چلا گیا۔ میں قبرستان میں ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد میرا یہاں سے جانے کا ارادہ تھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلنے لگا، کوئی قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا وہ دلہن کے لباس میں ایک لڑکی تھی اور بالکل اکیلی تھی۔ وہ سیدھا جا کر ایک قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ میں حیران ہو گیا۔ رات کے اس پہر وہ بھی ایک لڑکی ایسے حلیے میں اس جگہ آئی تھی۔ میں نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میری نیت اس پر خراب ہو گئی۔ وہ جانے قبر کے قریب بیٹھ کر کیا کر رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھا مگر وہ قبر سے اٹھی اور قبر کے قریب سے کچھ اٹھا کر اس نے اپنے دوپٹے میں باندھ دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ میں دل محسوس وہاں سے نکلا اور اس کے پیچھے جانے لگا۔ میں اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ کون تھی وہ جو اس پہر قبرستان آئی تھی، وہ بھی دلہن کے لباس میں، اور جانے کیا قبر سے اٹھا کر اس نے دوپٹے میں باندھا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت تجسس تھا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی سامنے سے ہی جا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اس کا پیچھا کیا۔ جہاں وہ جا رہی تھی وہاں 2-3 گلیاں تھیں۔ وہ ان گلیوں میں گھومتی گم ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس تک پہنچنے کی جلدی میں تھا مگر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے اس کے غائب ہو جانے پر غصہ آ گیا۔ میں تیز تیز قدموں سے گلی کے آخر پر آ گیا، مگر یہ کیا، یہاں کوئی گھر نہیں تھا، بس سڑک تھی جہاں کوئی ذی روح نہیں تھی اور نہ وہ لڑکی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کہاں گئی۔ نہ کوئی گھر تھا نہ ہی کوئی دوسری گلی۔ مجھے لگا کہ پکا اس لڑکی کا انہی گلیوں میں گھر تھا۔ میں غصے سے انہی سوچوں میں گم اپنے گھر آ گیا۔ اس لڑکی کا روپ سوچتے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ کہاں گم ہو گئی۔ میں اس تک پہنچ بھی نہیں سکا۔ اگلے دن میں اپنے کام کے لیے چلا گیا۔ میرا کام تھا چوری کرنا۔ میں چوری کر کے اپنے عیش کرتا تھا۔ اس چوری کی عادت کی وجہ سے میرے گھر والوں نے بھی مجھے اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ چوری غلط کام ہے، گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں، مگر مجھے چوری کی لت لگی ہوئی تھی، اس لیے چوری کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس دن میں 1-2 جگہوں سے چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے کسی کام کا بہانہ کر کے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ میں ان کے ساتھ قبرستان نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اکیلا جانا چاہتا تھا۔ اس لیے جب رات ہوئی تو میں اپنے ناپاک ارادوں سے اس قبرستان کی طرف آیا
میری نیت بالکل اس لڑکی پر خراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ آج بھی دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ ایسے حلیے میں قبرستان آ رہی تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کوئی بات تو تھی، مگر میں سب بھلا کر اس کی طرف بڑھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے لگا میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں مزید اس کی طرف بڑھا جب وہ چلائی، دور رہو مجھ سے، کون ہو تم؟ اس کی بات سن کر میری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں جو بھی ہوں، مگر تم خوبصورت ہو بہت، میں نے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور اپنے ہاتھ کی طرف نظر کی۔ میں نے بھی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور اسے چھونے کے لیے آگے بڑھا۔ شیطان مجھ پر بری طرح سے حاوی تھا۔ جب وہ مجھے دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے لگی، میں اچانک اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں سیدھا قبر کے قریب گر گیا اور اس لڑکی کے دوپٹے سے مٹی نیچے گر گئی۔ میں سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ جھاڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، وہ حواس باختہ کھڑی تھی۔ یہ مٹی تم کہاں لے جا رہی تھی اور کیوں لے جا رہی تھی؟ میں نے سب بھلا کر حیرت سے اس سے پوچھا۔ بھلا وہ ایک قبر کی مٹی اٹھا کر اس کو کہاں لے جا رہی تھی، وہ بھی اپنے دوپٹے میں باندھ کر؟ کیا راز تھا اس کا؟ وہ گھبرا رہی تھی، جس کے باعث اس کی آواز بھی صحیح نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا، جانے وہ کیا کرنے آتی تھی۔ تبھی غصے سے میں نے پوچھا، بتاؤ کیا کرنا تھا تمہیں اس مٹی کا جو یہاں سے لے کر جا رہی تھی تم؟ میری بات سن کر وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ شاید بھاگنا چاہ رہی تھی یہاں سے۔ میں اس کے ارادے سمجھ گیا اور اس کے آگے پھیل کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ میں اپنا کام کرنے یہاں آتی ہوں اور کچھ نہیں، میرے راستے سے ہٹو اور جانے دو مجھے، ورنہ میں تمہیں، اس نے مجھے دیکھ کر کہا اور دھمکی دی۔ اس کی دھمکی پر میں حیران ہو گیا۔ نہیں جانے دوں گا تمہیں، پہلے مجھے کون سا کام کرنے آتی ہو؟ نہیں جانے دوں گا، پہلے بتاؤ مجھے کون سا کام کرنے آتی ہو یہاں؟ مجھے اس کی دھمکی پر غصہ آ گیا۔ میں نے سختی سے اس کا بازو دبوچ کر پوچھا، مگر اس لڑکی نے مجھے اس بار حیران کر دیا۔ یہ کام کرتی ہوں میں؟ اس نے قبر کے قریب پڑی ڈھیری ہوئی مٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اس اشارے کی طرف جب میں نے دیکھا تو مجھے عجیب لگا۔ اس لڑکی نے اپنا بازو مجھ سے چھڑایا اور اس قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ میں متجسس سا اس مٹی کے ڈھیر کو دیکھنے لگا کہ اس میں کیا ہوگا۔ اس لڑکی نے اس مٹی کے ڈھیر کو گرا دیا اور ہاتھ سے اس جگہ سے مٹی دور کرنے لگی۔ میں ذرا جھک کر کھڑا ہو گیا اور نظریں اسی جگہ پر تھیں، مگر وہاں جو چیز میں نے دیکھی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں کھڈا بنا ہوا تھا جس میں انسانی بالوں کا ایک گچھا بنا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا کہ یہ کیا مطلب تھا ان بالوں کو یہاں دفن کرنے کا۔ وہ لڑکی اب اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، یہ کام ہے میرا، میں یہاں بال دفن کرنے آتی ہوں اور تھوڑی سی مٹی یہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہوں۔ وجہ کیا ہے ان سب کی، مجھے وہ بتاؤ۔ میں نے جھک کر ان بالوں کو وہاں سے نکالنا چاہا جب وہ چیخ پڑی، ان بالوں کو یہاں سے مت اٹھانا، میرا سارا کیا دھرا ورنہ بیکار ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو میں تم پر بھی جادو کروں گی۔ اس کے غصے سے کہنے پر میں رک گیا اور اس کی جادو والی بات سن کر میں کچھ سمجھ گیا۔ ہاں، جادو، یہ انسانی بال ہے، ان پر میں جادو کرتی ہوں۔ جو لوگ مجھ سے کسی دوسرے پر جادوئی تعویذ کرواتے ہیں، پہلے میں ان سے ان لوگوں کے 1-2 بال مانگتی ہوں، پھر اس پر جادو کرتی ہوں اور پھر یہ بال یہاں دفن کر کے یہاں سے مٹی اٹھا کر لے جاتی ہوں اور تعویذ کرانے والوں کو دیتی ہوں کہ اس مٹی کو اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیں۔ میرے تعویذ اور جادو بڑا اثر کرتے ہیں اور لوگ جن پر جادو تعویذ کرواتے ہیں وہ ہمیشہ اس اثر میں رہتے ہیں اور اس سے کبھی نکل نہیں پاتے۔ اگر تم نے میرا کام بگاڑ دیا تو تم پر بھی تعویذ جادو کر دوں گی اور پاگل بنا دوں گی تمہیں، سمجھ گئے تم؟ اس نے پوری بات بتا کر مجھے دھمکی بھی دے ڈالی۔ اب مجھے اس کے بار بار دھمکی دینے کی وجہ سے سمجھ آ گئی تھی۔ مجھے اب اس سے واقعی ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ اس طرح کی لڑکی تھی
اور میں اس کے لیے غلط نیت رکھے ہوئے تھا۔ خدا نخواستہ وہ مجھ پر بھی نہ جادو ٹونا کر دے۔ وہ اب مجھے دیکھ کر ہنس کر بولی۔ اس کی ہنسی خوفناک تھی۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی تھی۔ میں روز اس قبرستان میں آتی ہوں اور روز ہی اس حلیے میں آتی ہوں، کیونکہ میرا یہ حلیہ مخصوص ہے تعویذ اور جادو کرنے کے لیے۔ اب تم نے جان لی ساری بات، اور نیت بھی بدل گئی ہوگی اب تمہاری، تو اب یہاں سے جاؤ اور دوبارہ مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ مجھے اپنے کام میں خلل پسند نہیں، تم انجان تھے اس لیے معاف کیا تمہیں اس بار۔ اب وہ واپس زمین پر بیٹھ گئی تھی اور ان بالوں پر واپس مٹی ڈالنے لگی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ حیرت سے مجھ میں وہاں سے ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ پھر کچھ دیر میں وہ اٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ میں نے اسے کل والی گلی میں جاتے دیکھا تھا اور خود بھی ہمت کر کے میں واپس گھر آ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔